اللہ اکبر۔ اور ان کی تعداد اور تیاری سے انہیں ڈرایا، یہاں تک کہ اس نے ایک مسلمان فوجی کو غصہ دلا دیا، اور جب اس سپاہی نے اس کا معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ شکایت کرنے والے سپاہی کو حکم دیا کہ اس یہودی کا قرضہ ادا کر دو۔ کیا اس دور کے جمہوریت کے دعوے دار خواہ وہ مشرقی ہوں یا مغربی، اپنے عقیدے اور مذہب کے مخالف کے ساتھ جو ان کی حکومت کے ماتحت رہ رہا ہو اس قسم کا سلوک کر سکتے ہیں جیسا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شحم یہودی کے ساتھ کیا، خصوصاً اس حالت میں جب اس مخالف نے ابو شحم کی طرح کا جرم بھی کیا ہو؟ میں خیال بھی نہیں کر سکتا، خصوصاً اشتراکی بلاک کے جمہوریت کے دعوے داروں سے، کہ وہ اپنے مخالف کے ساتھ اس قسم کا شریفانہ سلوک کر سکیں گے جیسا سلوک اسلام کے حکیمانہ نظام نے اس یہودی کے ساتھ کیا ہے۔ مدینہ کے یہودی اور مسلمانوں کی جاسوسی۔ یثرب کے یہودیوں نے صرف یہود خیبر کے لیے ہمدردی اور تعصب کا اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خیبر کے یہودیوں کے لیے جاسوسی کی بھی جرت کی۔ انہوں نے اشجع قبیلے کے ایک بدو کو کرائے پر حاصل کر کے خیبر کے یہودیوں کی طرف اسلامی لشکر کی ضروری معلومات دے کر بھجوایا اور ان سے مسلمانوں کے سامنے ڈٹ جانے کا مطالبہ کیا۔ یہ جاسوس اسلامی فوج کی گشتی پارٹی کے ہتھے چڑھ گیا، جس کی تفصیل اگلے مقام پر آئے گی انشاءاللہ۔ جنگ خیبر میں پوشیدگی سے کام نہ لینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ اکثر دور کی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا، جنگ خیبر میں طوریہ سے کام نہیں لیا، بلکہ اعلانیہ عام تیاری کی اور لوگوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اور شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تادیبی حملوں کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی بت پرست عرب پر کر کے ان کی شوکت کا کانٹا نکال دیا، ان کی وجہ سے مسلمان مدینہ میں کسی حملے سے بے خوف ہو کر زندگی بسر کر رہے تھے، اور اب مسلمان جو خیبر پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو یہ کوئی راز نہ تھا جسے چھپایا جاتا، کیونکہ خیبر کے یہودی جب انہوں نے احزاب سے ساز باز کر کے ہجرت کے چوتھے سال مدینہ پر ناکام ظالمانہ حملہ کیا تھا، توقع رکھتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کو خیبر میں ان کے گھروں میں منتقل کر دیں گے، اس لیے وہ مسلح دستے کھڑے کر کے اور قلعوں کو مضبوط کر کے اور انہیں متوقع حملے کے پیش نظر بھرپور جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ نیز صلح حدیبیہ سے مسلمانوں نے قریش کی جانب سے سکون پایا تھا، اور یہ امر مستعبد نہیں کہ یہودیوں نے جیش نبوی کی نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے ان راستوں پر جو مدینہ کی طرف سے خیبر کو جاتے ہیں جاسوس بھیجے ہوں، اور بالفصل یہ بات ہوئی بھی۔ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی انشاءاللہ۔ یہود کا ففتھ کالم، منافقین۔ خیبر کے یہودیوں کو اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ وہ جاسوسوں کو مدینہ بھیجیں کہ وہ وہاں کے حقیقی موقف کی خبر ان تک پہنچائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کیسے اپنی فوج کے ساتھ مارچ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ پس باطنی منافقین جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے درمیان رہتے تھے، وہ مدینہ میں مسلمانوں کی صفوں میں رہتے ہوئے خیبر کے یہودیوں کے لیے ففتھ کالم کے طور پر کام کرتے تھے۔ یہ منافقین آفتاب اسلام کے طلوع سے لے کر اس کی شعاعیں مدینہ پہنچنے تک مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمان دشمنی میں ایک قومی محاذ بنے ہوئے تھے۔ یہودی مسلمانوں کے ساتھ کھلی کھلی دشمنی رکھتے تھے، اور منافقین ان یہودیوں کے پیچھے ایک خفیہ مددگار طاقت تھے جو انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے برانگیختہ کرتے
اور ان کے بازو مضبوط کرتے، بلکہ اگر ممکن ہوتا تو کھلم کھلا ان کی ادبی اور مالی امداد کے لیے دستے تعاون بھی دراز کرتے، اور اگر کھلم کھلا مدد کرنا ممکن نہ ہوتا تو خفیہ طور پر مدد دیتے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ منافقین کے اس 5th کالم نے جب تک ان کا وجود مدینہ میں رہا یہودیوں کے ساتھ موافقت کر کے مسلمانوں کے لیے بہت سی پریشانیاں اور الجھنیں پیدا کر دیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی اختلاف رونما ہوا، کس طرح ان منافقوں نے یہود کی تائید اور ہمدردی کی، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ منافقین کس طرح بنو قینقاع کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف تمرد اور سرکشی اختیار کرنے اور حملہ کرنے کے لیے اکساتے تھے، اور کس طرح انہوں نے بنی نذیر کے یہودیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتباہ جلاوطنی کے متعلق یہ ترغیب دی کہ وہ اس کو قبول نہ کریں، اور جب یہودیوں نے عہد شکنی کا ارتکاب کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تادیب کے لیے ان کا محاصرہ کر لیا، اور تقریباً نصف ماہ کے مسلسل محاصرے کے بعد ان یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور ان منافقین کے 5th کالم کی شدید گھبراہٹ اس موقع پر مخفی نہ رہ سکی، اور بنو قینقاع کے یہودیوں کے انجام پر، جن کا متمرد اور عہد شکن غداروں کی طرح موت انتظار کر رہی تھی، جو بالجبر اطاعت پر مجبور ہوئے تھے، ان کی گھبراہٹ اور خوف پوشیدہ نہ رہ سکا۔ بنو قینقاع کے انجام پر سب سے زیادہ گھبراہٹ اور خوف ان منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو ہوا، جسے خوف نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یہ التماس کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں کے خون کی حفاظت کریں۔ یہ منافق حضرج کے سرداروں میں سے تھا اور ان یہودیوں کا حلیف تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کی درخواست پر ان یہودیوں کے خون معاف کر دیے۔ اس نے اپنی درخواست میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تنگ کرنے کی حد تک سفارش پر زور لگایا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی درخواست کو قبول نہیں کر رہے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زراح کو پکڑ کر کہا، خدا کی قسم جب تک آپ میرے حلیفوں سے حسن سلوک نہیں کریں گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، جو تو کہتا ہے اس کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا۔ بنو نذیر اور 5th کالم، اور شاید منافقین کے 5th کالم اور ان کے دوست یہودیوں کے درمیان قربت اور ہمدردی کا سب سے نمایاں کردار وہ ہے جو ان منافقین نے بنی نذیر کے یہودیوں کے فتنے کے واقعات میں دکھایا، جو عبداللہ بن ابی اور اس کی جاسوس باطنی پارٹی کے دوست خیال کیے جاتے تھے۔ جب سازش قتل کے انکشافات کے بعد جو ان یہودیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں یہودیوں کا محاصرہ کیا، تو قریب تھا کہ یہ یہودی اس انتباہ جلاوطنی کو قبول کر لیتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تھا، مگر 5th کالم کے لیڈر عبداللہ بن ابی بن سلول نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کے سامنے ڈٹے رہو اور ان کے انتباہ کو قبول نہ کرو۔ نیز اس نے ان سے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اور اس کی باطنی پارٹی اور ان کے بت پرست حلیف مسلمانوں کی مخالفت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ جب بنو نذیر کے یہودیوں کی مقاومت جواب دے گئی اور انہوں نے مسلمانوں کی عائد کرتا شرط جلاوطنی کو قبول کر لیا اور یہ یہود خیبر میں آ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے لگے، تو بھی مدینہ کے منافق دوستوں کے ساتھ ان کے مضبوط تعلقات قائم رہے، اور یہ منافقین مسلمانوں کی صفوں کے اندر خیبر کے یہودیوں کے لیے 5th کالم کی کارروائیاں کرنے لگے اور مسلمانوں کی جاسوسی کرنے لگے، اور مسلمانوں کے ان رازوں کو خیبر میں منتقل کرنے لگے جن کو جاننے کے لیے یہود بے چین تھے۔
منافق سردار نے مسلمانوں کی جنگ کے متعلق یہود کو خبر دے دی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملہ کرنے کا عزم کیا تو عبداللہ بن ابی نے بصورت تمام خیبر کے یہودیوں کو اس کے متعلق اطلاع دے دی اور ان سے کہا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کی فوج کی کمزوری اور یہودی افواج کی قوت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے لگے۔ یہ بات اس ارجنٹ خط میں پائی جاتی ہے جسے عبداللہ بن ابی نے اپنے ایک مددگار کو دے کر خیبر میں بھیجا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف آنے والے ہیں، اپنے بچاؤ کی تدابیر کر لو اور اپنے اموال کو اپنے قلعوں میں داخل کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے میدان میں آ جاؤ اور ان سے بالکل خوفزدہ نہ ہو۔ تمہاری تعداد بہت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم بہت تھوڑی ہے اور بے ہتھیار ہے، ان کے پاس صرف تھوڑے سے ہتھیار ہیں۔ مقابلے کے لیے یہود کی تیاری۔ خیبر کے یہودی جب سے غزوہ احزاب میں ناکام ہوئے تھے، کیونکہ یہ غزوہ ہجرت کے چوتھے سال یہود کے اشارے اور تدبیر سے ہی ہوا تھا، انہیں توقع تھی کہ مسلمان ایک ہماگیر حفاظتی جنگ کے ذریعے ان کی گوشمالی کے لیے ضرور کھڑے ہوں گے، اس لیے وہ عموماً مقابلے کے لیے تیاری کرتے رہتے تھے، مگر انہیں قطعی طور پر یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جنگ کے لیے کب مارچ کریں گے۔ ہاں، انہیں اپنے منافق کارندوں کے ذریعے مسلمانوں کی طاقت کے متعلق دقیق تفاصیل معلوم ہو چکی تھیں اور انہوں نے وسیع پیمانے پر مقابلے کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی تمام فوجی طاقتوں کو جمع کر لیا اور جنگ کے مقابلے کے لیے ضروری اقدامات بھی کر لیے۔ یہود خیبر کی مسلسل جنگی تیاریوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ باوجود مسلمانوں پر ہر طرح کی مادی برتری کے، ان کا اساسی منصوبہ صرف دفاعی تھا۔ مزید یہ کہ ان کے مضبوط اور مستحکم قلعوں نے انہیں مزید قوت و طاقت بخش دی تھی۔ انہوں نے تمام اگلے قلعوں کو عورتوں اور بچوں سے خالی کروا کر انہیں پچھلے قلعوں میں بھجوا دیا۔ محض آرائی کے منصوبے کے فیصلے کے بموجب جب مسلمان قلعوں کی فرنٹ لائن کو تباہ کر دیں تو پچھلے قلعے دوسری دفاعی لائن ہوں۔ انہوں نے ان قلعوں میں مسلح دستوں کے سوا کسی کو رہنے کی اجازت نہ دی۔ قلعوں کے میدان اور برج مسلح جوانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس طرح انہوں نے دوسری دفاعی لائن میں غذائی مواد کا بڑا ذخیرہ منتقل کر دیا تاکہ متوقع محاصرے کے وقت ان کے کام آئے۔ منصوبہ بندی میں قائدین یہود کا اختلاف۔ یہودی قائدین نے جب محسوس کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ ان کی طرف چل پڑے ہیں تو انہوں نے ایک فوجی میٹنگ بلائی جس میں اسلامی فوج کے مقابلے کے لیے بہترین منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس بحث کے دوران یہود کے لیڈر 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروپ کی رائے یہ تھی کہ یہودی قلعہ بند ہو کر فصیلوں کے پیچھے سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ اس سے مسلمان بالآخر تنگ آ کر محاصرہ چھوڑ دیں گے اور قلعوں کی مضبوطی اور ان میں جانبازوں کی موجودگی کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ دوسرے گروپ کی رائے یہ تھی کہ خیبر کے یہودی قلعوں کے باہر میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور قلعہ بند ہونے کی بجائے مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کریں۔ دوسرے گروپ کا لیڈر حارث تھا جس کا لقب ابو زینب تھا، اور وہ مشہور شاہ سوار مرحب کا بھائی تھا، اور یہ دونوں قبیلہ حمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو زینب نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں قلعہ بند ہوئے وہ ان کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے اور انہیں ان کا حکم ماننا پڑا، جن میں سے کچھ قید ہوئے اور کچھ باندھ کر قتل کر دیے گئے۔ پھر ابو زینب نے اپنے لیڈر ساتھیوں کو اپنے جرت مندانہ نظریے کو قبول کرنے پر رضامند کرنے کے لیے قلعوں سے باہر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے فوائد کو مفصل طور پر بیان کیا، مگر لیڈروں نے اس کی تجویز کو رد کر دیا اور اس کا کوئی جواب نہ دیا، اور قلعہ بند ہو کر فصیلوں کے پیچھے سے مسلمانوں کے مقابلے کی تجویز کی تائید کی، اور کہنے لگے، اے ابو زینب، ہمارے قلعے ان قلعوں کی طرح نہیں ہیں، یہ قلعے مضبوط اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں،
پھر انہوں نے ابو زینب کی مخالفت کی۔ تیسرے گروپ کی تجویز حارث اور ابو زینب سے بھی بڑھ کر جرت مندانہ تھی۔ اس کی تجویز یہ تھی کہ خیبر کے قلعوں سے باہر مسلمانوں سے ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مدینہ میں جا کر ان سے جنگ کی جائے اور خیبر کی طرف مارچ کرنے سے قبل ہی ان کو وہیں پر مارا جائے۔ اس گروپ کا لیڈر سلام بن مشکم نغری تھا، جو خیبر میں موجود یہودی فوجوں کا سالار عام تھا اور جسے اس دور میں یہود کا جنگ باز کہا جاتا تھا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ سلام بن مشکم نے اپنی ایک میٹنگ میں حوی بن اخطب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے یثرب کے یہودیوں اور خصوصاً بنی قریظہ پر مصیبت نازل ہوئی، کہا کہ یہ سب کارروائی حوی بن اخطب کی ہے، جس نے ہمیں سب سے پہلے منحوس بنایا اور ہمارے رائے کی مخالفت کر کے ہمیں اپنے اموال اور ہمارے شرف سے محروم کیا اور ہمارے بھائیوں کا قتل کیا، یعنی بنی قریظہ کو، جنہیں حوی بن اخطب نے دھوکہ دیا اور انہوں نے مسلمانوں سے عہد شکنی کی۔ اور قتل سے بھی سخت تر بات یہ ہے کہ اس نے ہمارے بچوں کو قید کرایا۔ حجاز میں یہودی کبھی بھی کھڑے نہ ہو سکیں گے اور نہ ہی یہود کا کوئی ارادہ اور رائے ہوگی۔ انہوں نے کہا، اے ابو عمرو، تیری کیا رائے ہے؟ ابو عمرو اس کی کنیت تھی۔ اس نے جواب دیا، تمہیں میری رائے سے کیا؟ تم تو اس کے ایک حرف پر عمل نہیں کرتے۔ مدینہ سے جنگ کا نظریہ۔ کنانہ نے کہا، میرے خیال میں یہ ابن الابی الحقیق ہے، یہ ناراضی کا وقت نہیں، بات جہاں تک پہنچ چکی ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کے یہودیوں سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب وہ تمہاری جانب آ رہے ہیں اور تمہارے صحن میں اتر کر تم سے وہی کچھ کرنے والے ہیں جو انہوں نے بنی قریظہ سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، ہم خیبر کے یہودیوں کے ساتھ اس کی طرف چلیں گے، ان کی تعداد کافی ہے، اور ہم تیمہ اور فدق اور وادی القرا کے یہودیوں کو بھی ساتھ لے لیں گے، اور ہم کسی عرب سے مدد نہیں لیں گے۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ غزوہ خندق میں عربوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، حالانکہ تم نے انہیں خیبر کی کھجوروں کے دینے کی شرط کی تھی۔ انہوں نے عہد شکنی کر کے تمہیں چھوڑ دیا، اور واپسی پر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوس اور خزرج کی کچھ کھجوریں طلب کی، حالانکہ نعیم بن مسعود وہ شخص ہے جس نے ان کے ساتھ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہیلا کیا تھا۔ پھر سلام بن مشکم نے خیبر کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مارچ کرنے سے قبل ان کے ساتھ مدینہ میں جا کر جنگ کرنے کی دعوت کو دہراتے ہوئے کہا کہ پھر ہم اس کے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں جا اتریں گے اور پرانے اور نئے کنبے کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہود کے قائدین کی اکثریت سلام بن مشکم کی رائے کی طرف یہ کہتے ہوئے مائل ہو گئی کہ اصل رائے تو یہی ہے، لیکن یہودیوں کے بادشاہ یعنی کنانہ بن ابی الحقیق نے سلام بن مشکم کے نظریے کی مخالفت کی اور کہا، میں نے عربوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بڑا سخت پایا ہے، اور ہمارے قلعے بھی یثرب کے قلعوں کی طرح نہیں، اور معلوم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف کبھی مارچ کر کے نہیں آئیں گے۔ ابو الحقیق کے معارضے پر سلام بن مشکم نے ناراض ہو کر اور کنانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شخص اس وقت تک نہیں لڑے گا جب تک اس کی گردن سے نہ پکڑا جائے، اور ایسے ہی ہوا۔ کنانہ اور تمام یہودی لیڈر جنگ خیبر میں قتل ہوئے۔ خیبر کا نجدی اعراب سے مدد طلب کرنا۔ خیبر کے یہودیوں کو اپنے منافق ایجنٹوں اور یہود مدینہ سے جو معلومات حاصل ہوئیں، ان سے پتہ چلتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس پر خیبر کے یہودیوں نے اپنے قدیم دوستوں اور پڑوسی اعراب نجد سے مدد طلب کرنے میں جلدی کی اور بت پرست قبائل میں اپنے لیڈروں کا وفد دورہ کرنے کے لیے بھیجا تاکہ جیش نبوی کے مقابلے میں ان سے مدد طلب کی جائے، کیونکہ دونوں فریق اسے اپنا مشترکہ دشمن سمجھتے تھے۔ یہ وفد 14 آدمیوں پر مشتمل تھا، جس کے لیڈر کنانہ بن ابی الحقیق خیبر کا نیا بادشاہ اور حوضہ بن قیس الوائلی تھے۔ حوضہ یہودیوں کے سرکردہ لیڈروں میں سے تھا۔ اس وفد نے غطفان کے بت پرست قبائل کا دورہ کیا اور ان سے مدد طلب کی۔
غطفان نے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے اس وفد کو بہت بڑی فوج سے مدد دی جو خیبر کے یہودیوں سے رابطہ رکھتی تھی۔ یہودیوں کے ساتھ اعراب کا خیبر میں پڑاؤ ڈالنا۔ ان بت پرست قبائل نے یہود کے مطالبے کے قبول کرنے میں ذرا بھی تردد سے کام نہ لیا، خصوصاً غطفان اور بنی اسد نے۔ انہوں نے عینیہ بن حسن الفزاری کی قیادت میں اپنے آدمیوں کے کئی دستے یہود کی مدد کے لیے غطفان کے قبائل میں بھیجے اور طلحہ بن خویلد کو بنی اسد میں بھیجا۔